ہم نے ہمیشہ اپنی قوم کی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے، ماں دھرتی کی بات کی ہے، آئین اور قانون کی بات کی ہے کہ ایک قانون ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس میں کہوں گا کہ جب عدالتوں میں ہم جیسے عام لوگ، پاکستانی سب برابر ہیں، نواز شریف ہو چاہے نواز شریف کا کوئی اور ہو، چاہے میں چاہے کوئی اور، جب قانون کوئی توڑتا ہے تو سزا ایک جیسی اور قانون کا عمل درآمد ہونا ایک جیسا۔ تو اسی طرح یہ کہوں گا کہ نواز شریف عدالت نے جو فیصلہ کیا، غلط کیا، صحیح کیا، عدالت سمجھتی ہے، عدالت کے منصب دار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، سب کے سامنے۔ پھر وہ ملزم سے مجرم بنے، مجرم 50 روپے کے اسٹامپ والے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور پھر آج واپسی ہو رہی۔ اچھی بات ہے، پاکستانی ہے، خوش آئین بات ہے کہ وہ آئے پاکستان، لیکن میں منصب داروں سے درخواست کرتے ہوئے تنبیہ کروں گا کہ جس طرح عام شہریوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، مجرموں کے ساتھ، عام ملزموں کے ساتھ، جو آئین اور قانون میں ہے کہ ملزم کے ساتھ اور مجرم کے ساتھ، پھر مفرور کے ساتھ، عدالتی مفرور کے ساتھ جو قوانین ہوتے ہیں، جو لمٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر ان کی بات سنی جاتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ ایسا ہی کام ہوگا۔ دوسری بات کہ گورنمنٹ پراپرٹی رولز، یہ پاکستان کے ایکٹ ہے جس میں کہ کرایہ دار، دکاندار جو کرایہ دار ہوتے ہیں، وہ 5 سال کے بعد ایگریمنٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پنجاب میں تو کہوں گا پورے پاکستان میں، پنجاب میں کیا میونسپلٹی، کیا دوسرے ادارے، کیا اس رولز کو اپناتے ہوئے کیا وہ 5 سال کے بعد ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ کرائے بڑھنے چاہیے یا نہیں قانون کے تحت؟ جیسے ہر گھر، دکان کوئی کرائے پر جاتی تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سال کے بعد اتنا فیصد اضافہ ہوگا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ کبیر والا میں، جب کبیر والا ٹاؤن کمیٹی تھی، تب 5 سال کا ایکٹ جو سامنے گورنمنٹ کی حکومت پاکستان آئین میں وہ ایکٹ بنا ہوا ہے، اس پر عمل نہیں ہوا۔ پھر ٹی ایم اے آئی، پھر ٹی ایم اے پر جب ٹی ایم اے کا دور آیا تو تب بھی عمل نہیں ہوا۔ اب میونسپلٹی کمیٹی کبیر والا ہے، تب بھی عمل نہیں ہو رہا۔ تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ بیوروکریسی، ٹیکنوکریٹ، کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے؟ کیا ان دکانداروں کو جو حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، تمام صوبوں کے کرایہ دار ہیں، 5 سال کے بعد ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ کبیر والا میں دکاندار اب 35-40 سال ہوا چاہتے ہیں کبیر والا میں، یہاں تو بالکل کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ 35-40 سال میں کسی نے وہ لسٹ بنائی ہو، ایگریمنٹ بڑھایا ہو۔ تو میں چاہوں گا نہیں، قانون کے تحت منصبداروں، خدا کے لیے غیرت میں رہتے ہوئے ملک کے لیے اتنا غلط کام مت کریں۔ اس سے بڑی بدماشی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی ایک آدمی ٹی وی پر فرما رہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ جیل میں جائیں گے یا وہ عوام کا فیصلہ ہوگا۔ میں چلو اسی بات کو مان لیتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ عوام اور نواز شریف، پھر اس بات پہ پکا رہنا کہ عوام کا فیصلہ کیا ہوگا، یہ وقت پر معلوم ہوگا کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں، کسی صوبے میں، اور بالخصوص بالعموم میں اپنے گھر کی بات کروں گا، پاکستان میرا گھر ہے، پھر میں اپنے گھر میں رہتے کبیر والے کی بات کروں گا کہ ابھی تک جو میونسپلٹی کمیٹی کی دکانیں ہیں، 35-40 سال سے جو قانون میں ہے کہ 5 سال کے بعد ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اب تک ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ جنہوں نے ایگریمنٹ 5 سال کی مدت جو حکومت نے، جو آئین نے اجازت دی، اس پر عمل درآمد جس نے نہیں کیا، نہیں کروایا، ان سب کو لائن میں کھڑا کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی، پی ڈی ایکٹ، ای این ڈی رول جو بھی بنتا ہے، جنہوں نے آئین کو توڑا، آئین میں رہتے ہوئے نہ عمل درآمد کروایا، تو میں چاہوں گا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ہر 5 سال بعد کرایہ جو بڑھتا ہے، جو قانون ہے، اسی طرح پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایک پاکستانی، ایک شہری۔
ہم فقط اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں ویور بڑھانے کے لیے. میں کہتا ہوں میری ایک بات بھی کسی پاکستان کے ذہن میں عقل میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے اللہ کو پا لیا اور اپنی آخرت کو سنوار لیا. اپنے ضمیر پر ہم بات کرتے ہیں. پیر محسن اپنے ضمیر پر بات کرتا ہے، ملک کی بات کرتا ہے، غیرت کی بات کرتا ہے. ملک ہے تو میں ہوں، ملک ہے تو میں ہوں، میری عزت ہے، میری بقا ہے. اور خدا کے لیے اور پاکستان کے منصب داروں، پھر کہوں گا خدا کے لیے آنے والے کل پر ترس کھاؤ اور شخصیات پرستی چھوڑ دو. شخصیات پرستی خدا کے لیے چھوڑ دو، چھوڑ دو. ملک پر رحم کرو، قوم پر، غریب پر، مزدور پر، کسان پر. دردلے سے مہنگائی، دردلے سے کسان کو کھاد نہیں مل رہی، کھاد دوائیاں نہیں مل رہی، ٹنکی کی چوٹ پر ریٹ اور بڑے بڑے لوگ سٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اور بڑوں کو نہیں پکڑا جا رہا، بڑوں میں جو چھوٹے ہیں، جو پرزے ہیں، ان کو پکڑ کے خانہ پوری کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. آج بھی کبیر والے میں نہ جانے کہاں کہاں ملوں میں، فیکٹریوں میں کھاد بھی پڑی ہوئی ہے، چینی بھی پڑی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں سے فون آ جائے. پچھلے سال ہوا ایک فیکٹری میں بہت بھاری تعداد میں یوریا پڑی ہوئی تھی. گورنمنٹ نے چھاپا مارا، موصوف ایک MNA کے برخوردار نے فون کیا اور وہ لوگ چلے گئے کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں طاقت بننا ہوگا، طاقت بن کر ان اہلکاروں کی سرپرستی اس لیے کرنا ہوگی کہ ان کی بقا سیاستدان خطرے میں ڈالتے ہیں. چند مخصوص جو پتہ خور سیاستدان ہیں جو اپنا پیٹ پالتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.